ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کا ضرور سبسکرائب کریں۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اپنی رخصتی کا سن کر سعدی غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، میں ہرگز اس جاہل اور ان پڑھ لڑکی کو نہیں اپناؤں گا۔ آپ کی خاطر میں نے نکاح تو کر لیا، لیکن اسے قبول کبھی نہیں کروں گا۔ لیکن چند دنوں بعد اخبار میں چھپی ایک خبر پہ اس کی نظر پڑی تو چونک گیا، جس میں لاریب ایک سول افسر کے روپ میں موجود تھی۔ تبھی سعدی نے رخصتی کا کہہ دیا، لیکن لاریب نے رخصتی سے انکار کر دیا۔ اچانک اس کے دفتر چلا گیا اور زبردستی تقریباً رات کے 3 بجے سعدی کی آنکھ کھلی۔ اس نے ایک لمحے کو اپنے برابر سوئی لڑکی پر نظر ڈالی اور فوراً اپنا سر تھام لیا، جیسے کسی شدید پریشانی میں ہو۔ جو ہی اس کی نظر موبائل پر پڑی، وہ جھٹکے سے اٹھا اور بے ساختہ سائڈ ٹیبل پر رکھا فون اٹھا لیا۔ لڑکی بھی نیند سے جاگ چکی تھی اور فکر مندی سے بولی، کیا ہوا سعدی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ سعدی نے بغیر کسی جذبے کے اپنی جیب سے چند نوٹ نکالے اور بے رخی سے اس کے منہ سامنے پھینک دیے۔ یہ لو اور یہاں سے چلی جاؤ۔ لڑکی نے تل ملا کر نوٹوں کی طرف دیکھا، پھر سعدی کو گھورتے ہوئے بولی، یہ کیا طریقہ ہے سعدی، کبھی سدھرو گے تم؟ وہ بے نیازی سے شانے اچکاتے ہوئے بولا، یہی میرا طریقہ ہے، اب بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کی آواز میں نہ کوئی نرمی تھی نہ پچھتاوا۔ لڑکی غصے میں دروازہ دھڑام سے بند کر کے فلیٹ سے باہر چلی گئی۔ سعدی نے ایک گہری سانس لی، پھر فون اٹھایا اور کال ملائی۔ دوسری طرف سے فوراً جواب آیا، جی آپ نے مجھے کال کی تھی۔ سعدی نے بیداری سے آنکھیں بند کی اور دھیمی آواز میں بولا، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس وقت مجھے کال نہ کیا کریں، یہ میرا پرسنل ٹائم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا۔ جواب سن کر سعدی نے فون بند کیا اور سر کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر خود سے ہی بڑبڑایا، میں اس لڑکی کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتا ہوں؟ نو نیور۔ وہ اس لڑکی کو کبھی بھی اپنا نہیں سکتا تھا۔ لاریب اور اس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ کہاں رنگین مزاج عادات جسے ہر آسائش میسر تھی، اور کہاں لاریب جسے جانے کب اس پہ مسلط کر دیا گیا تھا۔ لاریب ایک گاؤں کی سادہ اور شریف لڑکی تھی۔ ایک روز جب اس کے اماں ابا کسی شادی میں جانے لگے تو اس کی ماں نے اسے سمجھایا، بیٹا تم چچی نگینہ کے ہاں رہ لو، ان کا ہاتھ بھی بنا دینا، یوں تمہیں کوئی تانا بھی نہیں دے گا۔ تمہارے امتحان ہے، ہمارے ساتھ جا کر وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لاریب نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنی چچی کے گھر چلی گئی، مگر اب رات کے 10 بجے اور اس کی ماں اماں ابا واپس نہ آئے تو چچی کا رویہ اچانک بدل گیا۔ اگر تیرا چچا زندہ ہوتا تو یہاں ایک ہفتہ بھی آرام سے رہ سکتی تھی، مگر اب مجھ پر مسلط نہیں ہو سکتی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، چچی نے سخت لہجے میں کہا۔ لاریب گھبرا کر بولی، چچی رات کے 10 بج رہے ہیں، میں اس وقت کہاں جاؤں؟ مگر چچی نے اس کی ایک نہ سنی اور دروازہ دھڑام سے بند کر دیا۔ اب لاریب اپنا چھوٹا سا تھیلا لیے سڑک پر کھڑی تھی۔ چچی کا گھر گاؤں کے دوسرے قصبے میں تھا اور ان دونوں کے بیچ ایک سنسان پکی سڑک تھی۔ وہ خاموشی سے چلتی جا رہی تھی۔ اچانک سامنے بے تحاشا رش دیکھ کر لاریب چونک گئی۔ یہ رش کہاں سے آیا؟ اتنا ہجوم کیوں ہے؟ وہ بڑبڑائی، کیونکہ یہ سڑک تو ہمیشہ سنسان رہتی تھی۔ اس لمحے ایک راہگیر نے رک کر اسے بتایا، ایک تیز رفتار گاڑی نے ایک تانگے کو بری طرح کچل دیا ہے۔ تانگے پر ایک جوڑا سوار تھا، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ یہ سنتے ہی لاریب کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال آیا، کہیں یہ میرے اماں ابا تو نہیں؟ وہ گھبرا کر رش کے اندر گھسنے لگی، بھیڑ کو چیرتی ہوئی آگے بڑھی۔ سامنے ایک لمبی سی پٹی بندھی تھی جسے عبور کرنا منع تھا۔ وہاں ایک بڑی سی گاڑی کھڑی تھی اور اس کے قریب ایک شخص کھڑا تھا، ایک عمر رسیدہ آدمی جو تقریباً 55 برس کا معلوم ہوتا تھا۔ ہجوم میں سے کوئی چیخ کر بولا، تم نے ان دونوں کو مار کر اچھا نہیں کیا، تم شہر کے سیٹھ ضرور ہو مگر یہاں کے لوگ تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ لاریب کی نظر جیسے ہی سامنے پڑی اس کی سانس رک گئی۔ زمین پر اس کے اماں ابا خون میں لت پت پڑے تھے۔ وہ دھاڑے مار کر ان کے قریب بیٹھ گئی۔ اماں ابا یہ کیا ہو گیا؟ کس نے یہ ظلم کیا؟ وہ باری باری ان کے چہرے تھپ تھپانے لگی، انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ دونوں ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ ہجوم میں سے کچھ لوگوں نے کہا، لڑکی دیکھا یہ شخص تمہارے ماں باپ کا قاتل ہے، مگر دیکھو اس کے ماتھے پر شکن تک نہیں۔ یہ شخص یوسف خان تھا، شہر کا نامور بزنس مین۔ وہ پہلی بار رات کے وقت خود گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ اس کا ڈرائیور کسی ضروری کام سے غیر حاضر تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آج کی رات اس کے لیے اتنی بھاری ثابت ہوگی۔ اب وہی یوسف خان جو کچھ دیر پہلے مجمع کے غیظ و غضب کا نشانہ بن رہا تھا، لاریب کی فریادیں سن کر کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا اور ندامت سے ہاتھ جوڑ کر بولا، بیٹی مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مگر فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لاریب نے غصے اور آنسوؤں میں بھیگا چہرہ اٹھایا اور نفرت سے بولی، انکل آپ نے بہت غلط کیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی؟ آپ اندھے تھے، آپ کو نظر نہیں آیا کہ سامنے ایک تانگا ہے؟ آپ نے بریک کیوں نہیں لگائی؟ آپ کو اس کی جرم کی سزا ضرور ملے گی۔ یوسف خان نے نرم لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا تم جذباتی ہو کر فیصلہ کر رہی ہو، مگر بس۔ لاریب نے دو ٹوک لہجے میں کہا، مجھے کچھ سننا نہیں۔ وہ بے بسی سے اپنے ماں باپ کے خون آلود جسموں کے قریب کھڑی تھی،
جبکہ آس پاس کے لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ تبھی کچھ لوگوں نے اسے سمجھانا شروع کیا، دیکھو بیٹی، یوسف خان ایک بہت بڑا آدمی امیر ہے، اس کے ساتھ چلی جاؤ، تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ لریب نے ان کی باتوں پر غصے سے انہیں گھورا، مگر چند لوگوں نے زبردستی اسے گاڑی میں دھکیل دیا۔ وہ بے بس ہو گئی۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوتے ہی لریب کی آنکھوں میں آنسو ایک بار پھر بھر آئے۔ یوں یوسف خان لریب کو لے کر اپنی حویلی آ گیا تھا۔ گڈ نائٹ مائی لو، کل ملاقات ہوگی، تمہارے ڈیڈ بھی آتے ہی ہوں گے، مجھے جانا چاہیے۔ جولیانا صوفے سے اٹھتے ہوئے نرمی سے بولی۔ سعدی نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں، میرے ڈیڈ اتنی جلدی نہیں آئیں گے، اور تم ہمیشہ رات کو دیر سے سو جاتی ہو، کچھ دیر اور رک جاؤ نا۔ وہ خمار آلود نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، ارے نہیں، میرے گھر کا بھی تو کچھ سوچو۔ جولیانا نے شرارت سے آنکھ دبائی اور باہر نکل گئی۔ چند لمحے بعد گیٹ کے باہر ایک گاڑی آ کر رکی۔ سعدی چونک اٹھا۔ جیسے ہی اس کی نظر سامنے کے منظر پر پڑی، وہ حیران رہ گیا۔ ڈیڈ، یہ لڑکی کون ہے؟ یہ آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ سعدی نے الجھن بھرے لہجے میں پوچھا۔ یوسف خان نے ملازمہ کو اشارہ کیا۔ اسے لے جاؤ، اس کا کمرہ دکھاؤ اور ہر چیز سیٹ کرو، یہ اب یہیں رہے گی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں ڈیڈ؟ تو ہیں، ایک اور نئی ملازمہ رکھ رہے ہیں؟ پہلے ہی اس حویلی میں ملازموں کی کمی نہیں جو آپ نے ایک اور ہائر کر لی۔ سعدی نے حیرانی سے کہا۔ یوسف خان نے گہری سانس لی۔ یہ ملازمہ نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ کیا مطلب؟ آپ اسے اس گھر میں کیوں رکھ رہے ہیں؟ سعدی کی الجھن مزید بڑھ گئی۔ وہ مزید بولا کہ اگر ہم گھر میں ایک پالتو جانور بھی رکھیں تو لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہمارا وہ کیا لگتا ہے، تو پھر یہ تو ایک جیتی جاگتی جوان لڑکی ہے، لوگ ہم پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ سعدی پریشان ہو کر بولا تھا۔ جب اس کے باپ نے کوئی جواب نہ دیا تو پھر سے بولا، ڈیڈ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ یوسف خان تھکے ہوئے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا اور سر تھام لیا۔ سعدی، مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اگر وہ غلطی چھپی ہوتی تو شاید بچ سکتا تھا، مگر سارے شہر نے مجھے وہ غلط کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ رک گیا، کیسی غلطی ڈیڈ؟ یوسف خان نے ندامت سے سر جھکا اور آہستہ آہستہ بتایا، رات کے وقت میں تیز گاڑی چلا رہا تھا اور میں نشے میں تھا۔ سعدی، میں فون پر ٹائپ کر رہا تھا اور میری توجہ سڑک پر نہیں تھی، تب بھی میری گاڑی ایک تانگے سے ٹکرا گئی۔ تانگے میں جو لوگ سوار تھے وہ اس لڑکی کے ماں باپ تھے۔ ڈیڈ، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ سعدی نے حیرت اور خوف سے کہا، اور پھر آپ اسی لڑکی کو گھر لے آئے؟ آپ خود مصیبت کو اپنے سر پر لے آئے ہیں، پتہ ہے نا اب کیا ہوگا؟ اس لڑکی کو جلدی سے جلدی یہاں سے نکال دیں۔ یوسف خان نے گہری سانس لے کر سعدی کی طرف دیکھا۔ نہیں سعدی، ایسا نہیں کر سکتے، اگر ہم نے اسے نکالا تو لوگ ہم پر سوال اٹھائیں گے، اور یاد رکھو الیکشن میں صرف 1 مہینہ باقی ہے۔ سعدی نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو پھر کیا چاہتے ہیں آپ؟ یہ لڑکی سارا دن ہمارے گھر میں رہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ پیچھے ہٹنے والی ہے؟ باہر سے معصوم لگ رہی ہے مگر اندر ہی اندر منصوبے بنا رہی ہوگی۔ یوسف خان نے سعدی کی طرف دیکھا اور دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا، تو پھر تم اس سے نکاح کر لو۔ یہ جملہ سنتے ہی سعدی کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈیڈ؟ ہوش میں ہیں آپ؟ کیسی فضول بات کر رہے ہیں؟ میں اس سے نکاح کیوں کروں؟ یوسف خان نے سیدھا ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ سعدی الیکشن سر پر ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، میں اس کے باپ کی عمر کا ہوں، میں اس سے نکاح نہیں کر سکتا، مگر تمہارا نکاح تو کروا سکتا ہوں نا۔ یوسف خان کے الفاظ نے سعدی کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ تم زیادہ مت سوچو، یہ نکاح محض الیکشن تک رہے گا، اس کے بعد بے شک اسے چھوڑ دینا، یوسف خان نے صفاقی سے کہا۔ سعدی الجھن میں پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، میں فی الحال ویکیشنز پر جا رہا ہوں، مگر پہلے یہ فارمیلٹیز پوری کر لیں تاکہ میں سکون سے ویکیشنز پر جا سکوں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ لڑکی مجھے حویلی میں نظر نہیں آنی چاہیے، وہاں بیک کوارٹرز ہیں، اسے وہیں رکھو، بہتر ہوگا۔ یہ کہہ کر سعدی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ بنا اس نکاح کے بھی اس کی زندگی مزے میں چل رہی تھی۔ دیکھو تم یہاں کیوں آئی ہو، تمہیں پتہ ہے نا یہ لوگ بہت برے ہیں۔ ملازمہ نے دروازہ بند کرتے ہوئے لاریب کو سمجھانے کی کوشش کی۔ لاریب مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ تو کیا تم میرا ایک کام کر سکتی ہو؟ اس نے بے چینی سے ملازمہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ ہاں کیوں نہیں؟ ملازمہ نے ہمدردی سے پوچھا۔ کسی بھی طریقے سے میری کتابیں لا دو، کسی سے بھی، کرائے پر ہی صحیح، بس کتابیں منگوا دو، میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، لیکن آ جائیں گے تو تمہیں دے دوں گی۔ ملازمہ نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں، یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ لاریب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یوں ان دونوں باپ بیٹوں کو چین سے جینے نہیں دے گی۔ نکاح کا پیغام اسے مل چکا تھا۔ یوسف خان نے اسے بلوا کر کہا تھا، جو تمہارے ساتھ برا ہوا ہے اس کی تلافی کے لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہارا نکاح میرے بیٹے سے ہو جائے۔ لاریب سوچ میں پڑ گئی۔ اگر میں اس گھر میں ایسے ہی رہی تو میری کوئی شناخت نہیں ہوگی، نکاح کے بعد میں ہر عمل کھل کر سکتی ہوں۔ اس نے گہری سانس لی اور پختہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ یوسف خان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت کے آثار ابھرے۔ کیا تم واقعی راضی ہو؟ جب سعدی کو یہ خبر ملی تو وہ غصے سے بپھر گیا۔ یہ لڑکی نکاح کے لیے فوراً راضی ہو گئی؟ اس کا مطلب کہ یہ ایک نمبر کی گولڈ ڈگر ہے، ہماری دولت دیکھ کر پاگل ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے مرے ہوئے ماں باپ کا خیال بھی نہیں کیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا ڈیڈ کہ اسے گھر میں مت آنے دیں، یہ ساری غریب لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، بس پیسہ دیکھ کر فدا ہو جاتی ہیں۔ سعدی نفرت بھری نظروں سے لاریب کی طرف دیکھ کر بولا۔ یوسف خان نے بیٹے کو سخت لہجے میں سمجھایا، تمہیں صرف نکاح کی فارمیلٹی پوری کرنی ہے، میں تمہیں واقعی نکاح کرنے کو نہیں کہہ رہا۔ اور یوں کچھ ہی دیر بعد سعدی اور لاریب کا نکاح ہو چکا تھا۔ جیسے ہی نکاح ہوا کچھ وقت گزرا تھا کہ 3-4 لوگ یوسف خان کو مبارک دینے کے لیے آ گئے۔ یہ سب اس کی پارٹی کے ہی لوگ تھے۔ یہ لوگ یہاں
کس نے بلائے؟ سعدی نے غصے سے کہا ڈیڈ میں اسے نہیں چھوڑوں گا جس نے انہیں یہاں بلوایا۔ یوسف خان نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے، مجھے کیا معلوم، بس تم ریلیکس رہو، میں ان سے مل کر آتا ہوں۔ وہیں دوسری طرف وہی ملازمہ جو کچھ دیر پہلے کھانا لگا رہی تھی اچانک چونک گئی۔ اوہ، یہ میں نے ہی تو 3 دن پہلے پارٹی کے چند بندوں کو بتایا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ کر گھبرا گئی۔ سعدی سگریٹ کی کش لے رہا تھا اور جیسے یوسف خان اس کے قریب آیا وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، سعدی وہ لوگ تمہاری ہونے والی دلہن یعنی لاریب سے ملنا چاہتے ہیں۔ ایسا کرو اسے لے کر اپنے کمرے میں چلے جاؤ، تمہیں پتہ ہے نا کہ اگر انکار کیا تو وہ میڈیا میں بات کو اتنا اچھال دیں گے کہ ہماری بدنامی ہو جائے گی۔ سعدی نے غصے سے سگریٹ زمین پر پھینکا اور پیر سے مسل دیا۔ ڈیڈ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، گناہ آپ نے کیا تھا مگر سزا مجھے کیوں مل رہی ہے؟ میری زندگی جہنم بن رہی ہے، وہ دھاڑتا ہوا بولا۔ یوسف خان نے سرد لہجے میں کہا، تم بھی دودھ کے دھلے نہیں ہو سعدی، جتنے تمہارے گناہ میں نے چھپائے ہیں تم ساری زندگی بھی احسان نہیں اتار سکتے۔ سعدی جو غصے میں کانپ رہا تھا ایک دم خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس اب اور کوئی چارہ نہیں بچا۔ کچھ دیر بعد لاریب کمرے میں بیٹھی تھی۔ نکاح کو کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک دروازہ دھڑام سے کھلا۔ جیسے ہی سعدی اندر آیا وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ سعدی جو اس کے خوف اور جھجک کو محسوس کر رہا تھا ایک پل کے لیے سب کچھ بھول گیا تھا۔ مجھے تو یہیں آنا تھا کیونکہ میرا نکاح جس سے ہوا وہ لڑکی یہیں ہے، یعنی تم یہاں ہو لاریب؟ وہ آہستہ آہستہ اسی طرف بڑھا۔ لاریب پیچھے ہٹنے لگی۔ یہ مت بولیں کہ یہ نکاح صرف آپ کے باپ کی زبردستی کی وجہ سے ہوا ہے تاکہ ان کا گناہ چھپ سکے، اور ہاں میں اس گناہ کو کبھی دبنے نہیں دوں گی، میں انصاف حاصل کر کے رہوں گی، وہ دو ٹوک لہجے میں بولی۔ سعدی نے غصے میں آ کر اس کی کلائی پکڑ لی اور جھٹکے سے قریب کر کے بولا، خبردار جو ہمارے خلاف جانے کی کوشش بھی کی، چپ چاپ میرے ساتھ آؤ میرے کمرے میں۔ کیوں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ لاریب نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ یہ نکاح محض ایک فارمیلٹی ہے جو میرے باپ نے زبردستی کروایا، مگر تمہیں اس کے مطابق ہی چلنا ہوگا، سعدی نے سخت لہجے میں کہا۔ مگر اس پر لاریب کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسے زبردستی اپنے کمرے میں لے آیا اور دھمکی دی، دیکھو تمہارے ماں باپ کی جان تو میرے ڈیڈ نے لے لی، لیکن اگر تم نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو تمہاری جان بھی میرے ہاتھوں سے جائے گی۔ اب تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم کتنے خطرناک لوگ ہیں۔ لاریب پر اس دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ خاموشی سے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد پارٹی کے لوگ چلے گئے مگر جاتے جاتے سعدی اور لاریب کو ایک ساتھ بیٹھے دیکھ کر ان کی خوب تعریف کر گئے۔ سعدی کے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ تھی جبکہ لاریب کی آنکھوں میں ایک آگ تھی، وہ یوں ہارنے والی نہیں تھی۔ اداب میں تمہیں تمہاری اصلی اوقات دکھاتا ہوں، سعدی نے غصے سے کہا اور لاریب کا بازو جھٹکنے سے تھام لیا۔ وہ اسے بے دردی سے کھینچتے ہوئے حویلی سے باہر لے آیا۔ لاریب نے مزاحمت کی کوشش کی مگر سعدی کی سخت گرفت میں وہ بے بس تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ اسے کوارٹر کے سامنے لے آیا جو پرانی ملازمہ کا تھا اور اب برسوں سے بند پڑا ہوا تھا۔ یہ لو یہی تمہاری جگہ ہے، سعدی نے طنزیہ لہجے میں کہا اور لاریب کو دھکا دے کر اندر پھینک دیا۔ دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا اور وہ باہر نکل گیا۔ لاریب گھٹن زدہ کمرے میں سسکیاں لینے لگی۔ ایک دن اور ایک رات گزر چکی تھی مگر اس کے ایک نوالا بھی نہ کھایا تھا۔ بھوک اور کمزوری سے اس کا وجود نڈھال ہو چکا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا۔ لاریب نے کمزور نظروں سے دیکھا، سامنے وہی ملازمہ کھڑی تھی جس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ ملازمہ کے قریب آتے ہی لاریب کی آنکھوں میں امید کی چمک جاگی۔ تمہارا بہت شکریہ، تم نے میری بہت مدد کی، لاریب نے نم آنکھوں سے کہا۔ ملازمہ نے کھانے کی ٹرے اس کے سامنے رکھی اور ساتھ ہی ایک چھوٹا تھیلا نکالا۔ لاریب نے جلدی سے تھیلا کھولا، اس میں اس کی کتابیں تھیں، وہی کتابیں جن کا اسے جنون کی حد تک شوق تھا، جنہیں پڑھنے کا خواب وہ بچپن سے دیکھتی آئی تھی، لیکن اب اس کا مشن اس کے شوق پر حاوی ہو چکا تھا۔ اس نے جلدی سے کھانے کے چند نوالے لیے اور کتابیں ہاتھ میں اٹھا لی۔ اب کم از کم وہ اس جگہ پر محفوظ تھی جہاں نہ سعدی کی نظر تھی اور نہ یوسف خان کی۔ وہ جو چاہتی آزادی سے کر سکتی تھی۔ اور کم آن جولیانا، تم کب سے ایسے جذباتی ہو گئی ہو؟ مجھے نہیں معلوم کہ تم بس اتنی سی بات پر پرفیکٹ ہو جاؤ گی، سعدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جولیانا جو کچھ دیر پہلے ہی نکاح کی خبر سن کر سعدی کے پاس آئی تھی طنزیہ انداز میں بولی، ویسے وہ کہاں ہے؟ میں نے تو سنا ہے وہ بہت 2 نمبر لڑکی ہے، نہ بات کرنے کا طریقہ ہے نہ چلنے کا ڈھنگ۔ جولیانا فضول باتیں مت کرو، سعدی نے جھنجھلا کر کہا، پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہاں وہ ایسی ہے، اور سنو میں نے اس سے نکاح صرف اور صرف فارمیلٹی کے طور پر کیا، میرے باپ نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے یہ سب کیا، میں اسے اب کبھی نہیں مانوں گا۔ یہ سن کر جولیانا اپنی بیوی چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ جو کسی خاص مقصد کے تحت سعدی کے قریب آتی تھی اب اور بھی قریب ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا سعدی، ایک بار پھر کہو، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ جوشیلے لہجے میں بولی، ہاں بالکل، لاریب سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ نکاح صرف میرے باپ کی زبردستی تھی، وہ میرے ٹائپ کی لڑکی نہیں ہے اور میں اسے کبھی اپنی بیوی کے طور پر قبول نہیں کروں گا۔ سعدی نے بے فکری سے کہا، وہ تو میرے ساتھ رہتی بھی نہیں بلکہ کوارٹر میں ہے۔ سعدی کو اندازہ بھی نہ ہوا کہ جولیانا اپنا کام کر چکی تھی، اس نے پوری گفتگو ریکارڈ کر لی تھی، اب بس اسے یہ ریکارڈنگ پریس میں دینی تھی، اور اگلے دن یہ خبر پورے شہر میں بم کی طرح پھٹنے والی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے سعدی؟ یوسف خان نے غصے سے اخبار کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ان کے چہرے کی سرخی اور ہاتھوں کی لرزش ان کے اشتعال کا پتہ دے رہی تھی۔ کیسی خبر ڈیڈ؟ مجھے بھی تو سنائیں، سعدی جو سکون سے ناشتہ کر رہا تھا بے پرواہی سے بولا۔ یوسف خان نے اخبار کے سامنے شیخ دیا،
سعدی نے جیسے ہی اس پر نظر ڈالی اس کے ہاتھ سے نوالا گر گیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اس کا چہرہ کا رنگ بدل چکا تھا۔ یہ راز آخر باہر کیسے پہنچا؟ وہ خود سے بڑبڑایا۔ پھر اچانک اس کا ذہن ایک طرف گیا، کہیں یہ لاریب کی حرکت تو نہیں، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ غصے سے کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا، مٹھی بھینچ لی۔ وہ بہت معصوم ہے سعدی۔ یوسف خان نے گہری نظروں سے سعدی کو دیکھا۔ یہ لاریب کی حرکت نہیں ہو سکتی۔ یقینی طور پر کوئی غدار ہے جو ہمارے ساتھ رہ کر ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، اور وہ بھی جلد پکڑا جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب پریس کو کیسے یقین دلائیں کہ تم واقعی اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہو؟ بس کرے ڈیڈ، سعدی کا صبر جواب دے گیا۔ وہ تیزی سے کھڑا ہو گیا اور کرسی پیچھے جا گری۔ آپ نے اپنی پارٹی الیکشن کے لیے مجھے بہت استعمال کر لیا۔ میں جتنا کر سکتا تھا کر لیا، لیکن اس 2 نمبر لڑکی کو میں اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ آپ مجھ سے اس سے زیادہ کی امید مت رکھیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل گیا۔ سعدی جیسے ہی اپنے فلیٹ پہنچا، اس کا موڈ خراب تھا۔ جب بھی اسے سکون چاہیے ہوتا وہ یہیں آتا تھا، اپنے عالیشان فلیٹ میں جہاں اسے کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ آؤ سعدی۔ جولیانا جو پہلے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی فوراً اس کے قریب آئی۔ اس کے تراشے ہوئے چہرے کی تھکن دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ لگتا ہے یہ خبر سن کر بہت اپسیٹ ہو۔ اس نے اپنے بازو سعدی کے گرد لپیٹ لیے اور ایک ادا سے سرگوشی کی۔ مجھے تو لگتا ہے یہ سب اس لڑکی کی ہی حرکت ہے۔ سعدی نے کوئی جواب نہیں دیا، بس گہری نظروں سے جولیانا کو دیکھا۔ کہیں وہ تم سے محبت تو نہیں کرنے لگی؟ جولیانا نے زہر خند مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میرے خیال میں وہ تمہارے پیسوں سے محبت کرتی ہے، اس لیے تمہیں حاصل کرنا چاہتی ہے، تبھی تو ایسی خبریں چھپوا رہی ہے۔ سعدی کا چہرہ مزید سخت ہو گیا۔ وہ دیکھنے میں معصوم لگتی ہے مگر اندر سے بہت چالاک ہے۔ جولیانا آہستہ سے اس کے قریب ہوئی اور اس کے کان میں زہر گھول دیا۔ سعدی نے گہرا سانس لیا اور دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا، لاریب کو سبق سکھانا ہوگا۔ رات کے 3 بجے فون کی گھنٹی بجی۔ سعدی نے غصے سے موبائل اٹھایا۔ اسکرین پر یوسف خان کا نمبر جھلک رہا تھا۔ ڈیڈ، میں نے کہا تھا نا، اس نے سخت لہجے میں کہا، میں اس لڑکی کو قبول نہیں کر سکتا، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ مجھ سے یہ سب کیوں کروا رہے ہیں؟ یوسف خان کی بات سن کر سعدی کو لگا جیسے زمین اس کے قدموں سے کھسک گئی ہو۔ جولیانا، اس نے بے یقینی سے دہرایا۔ ہاں، وہی جس پر تم اندھا اعتماد کرتے ہو، جسے تم نے ہمیشہ اپنی گرل فرینڈ سمجھا، وہی تمہاری سب سے بڑی دشمن نکلی۔ یوسف خان کی آواز میں سختی تھی۔ سعدی نے پلٹ کر دیکھا۔ جولیانا اس کے بستر پر گہری نیند میں سو رہی تھی، بے فکری سے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ غصے سے بھرا سعدی آگے بڑھا، جیب سے چند نوٹ نکالے اور بے دردی سے اس کے قریب پھینکے دیے۔ اٹھو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ جولیانا نے نیند میں کسمسا کر آنکھیں کھولی، حیرانی سے سعدی کو دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ اجنبیت اور نفرت دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ سعدی، یہ کیا؟ اب ایک لفظ بھی مت کہنا، تمہیں نہیں پتا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ سعدی نے دروازہ کھولا اور انگلی سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ جولیانا کو ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن سعدی نے سخت لہجے سے اسے مزید رکنے کی اجازت نہیں دی۔ سعدی تیز قدموں سے حویلی میں داخل ہوا۔ اس کے قدم بے اختیار کوارٹر کی طرف بڑھ گئے۔ لاریب جو اپنی کتابوں میں مگن تھی، جیسے قدموں کی چاپ سنی اس کے ہاتھ رک گئے۔ خطرہ محسوس کرتے ہی اس نے جلدی سے کتابیں بستر کے نیچے چھپا دی اور گھبراہٹ میں دروازے کی طرف دیکھا۔ اچانک دروازہ دھڑام سے کھلا اور سعدی اندر داخل ہوا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ لاریب کے چہرے پر گھبراہٹ نمایاں تھی۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ سعدی کی آنکھوں میں غصہ دمک رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور بے دردی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں میرے ساتھ رہنے کا، مجھے حاصل کرنا چاہتی ہو، چلو آج تمہارا یہ شوق بھی پورا کر دیتا ہوں۔ چھوڑیں مجھے، میں نے کہا مجھے درد ہو رہا ہے۔ لاریب نے تڑپ کر کہا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کچھ نہیں کیا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ بے بسی سے بولی، لیکن سعدی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں مر بھی جاؤں گی پھر بھی ایسی گندی خواہش نہیں رکھوں گی۔ لیکن سعدی نے کوئی پرواہ نہیں کی، وہ اسے کھینچتے ہوئے حویلی کے اندر لے آیا۔ سعدی نے لاریب کو اپنے کمرے میں دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ اب بتاؤ، وہ اس پر جھک کر گھررایا، کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ تم چاہتی ہو نا کہ یہ جولیانا مجھ سے دور ہو جائے؟ مجھے اچھی طرح پتہ ہے، وہ ریکارڈنگ تم نے ہی پریس میں دی تھی، تم نے کی تھی نا؟ نہیں، لاریب کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس کی آواز مضبوط تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ سعدی، آپ غلط سمجھ رہے ہو، جھوٹ مت بولو۔ سعدی نے سختی سے اس کی کلائی پکڑی۔ اور پھر میرے ڈیڈ کے سامنے تم نے کہا کہ وہ سب جولیانا نے کیا ہے، کیونکہ سچ یہی تھا۔ لاریب نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور تم چاہے کچھ بھی کر لو، سچ کو نہیں بدل سکتے۔ بتاؤ کیوں کر رہی ہو تم یہ سب؟ سعدی نے غصے سے لاریب کے بالوں کو پیچھے سے مٹھی میں جکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ آہ! لاریب در سے کرائی، اس کی آنکھوں میں بے بسی اور تکلیف واضح تھی۔ دروازے کے باہر کھڑی ملازمہ یہ سب جو سن رہی تھی، دل ہی دل میں شرمندہ ہونے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے معاملے میں لاریب بے قصور تھی۔ در حقیقت اس ملازمہ نے یہ پتہ لگوایا تھا کہ پریس میں ریکارڈنگ دینے والی اور کوئی نہیں بلکہ جولیانا تھی۔ کون سی ریکارڈنگ؟ میں نے کوئی ریکارڈنگ نہیں دی۔ لاریب بمشکل اپنی جگہ سنبھال پائی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ سعدی نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا جیسے کوئی غیر ضروری چیز ہو۔ پھر میرے ڈیڈ کو کس نے یہ کہا کہ وہ ریکارڈنگ جولیانا نے پریس میں دی ہے؟ سعدی کی آنکھوں میں وحشت اور بے یقینی تھی۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، لاریب نے معصومیت سے جواب دیا۔ اس کی آواز میں سچائی واضح تھی۔ سعدی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے دروازے کی طرف رخ کیا، اچانک اس نے دیکھا کہ ملازمہ کان لگا کر ان کی باتیں سن رہی تھی۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلنے کی آواز پر ملازمہ گھبرا کر پیچھے ہٹی اور تقریباً اچھل پڑی۔ سعدی کی نظریں فوراً اس پر جمی تھیں۔ تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ ملازمہ کی آنکھوں میں خوف جھلکنے لگا۔
وہ جانتی تھی کہ اگر سعدی کو ذرا سا بھی شک ہو گیا تو اس کی خیر نہیں۔ سعدی نے اسے غور سے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنے لگا۔ کچھ تھا جو ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ لریب کے پاس وہ ملازمہ بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں، آنکھوں میں خوف تھا اور چہرے پر بے بسی کی لکیریں نمایاں تھیں۔ بی بی جی، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے بچا لیں پلیز۔ ارے کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ لریب نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک نہیں ہوں۔ وہ صاحب جی نے میرے بچے کو قید کر لیا۔ ملازمہ کی آواز لرز رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا؟ لریب نے چوک کر پوچھا۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ صاحب جی کو مجھ پر شک ہو گیا۔ اگر انہیں سب پتہ چل گیا کہ میں نے ہی پریس کو یہ خبر دی تھی تو وہ مجھے بھی ختم کر دیں گے، ملازمہ نے لرزتی آواز میں کہا۔ لریب نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ یہ سب واقعی تم نے کیا تھا؟ بی بی جی، میں کیا کرتی، مجھے وہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کیسے آپ کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی صاحب جی اس لڑکی کے ساتھ رہتے تھے؟ جولیانا۔ لریب کے چہرے پر افسوس اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ ہاں، اسی لیے میں نے وہ ریکارڈنگ پریس میں بھیجی تھی تاکہ صاحب جی کو اس کی سچائی معلوم ہو جائے۔ لریب نے سخت لہجے میں کہا۔ تم نے سوچا بھی تھا کہ تم یہ سب کرتے ہوئے پکڑی جاؤ گی؟ اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ ملازمہ نے ہاتھ جوڑ دیے۔ بی بی جی، میرا بچہ اس معصوم کا کوئی قصور نہیں، پلیز آپ ہی اسے بچا سکتی ہیں۔ لریب کی آنکھوں میں ملازمہ کا 3 سالہ بچہ گھومنے لگا جو ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ لپٹا رہتا تھا۔ چھوڑ دو اس بچے کو۔ سعدی اس معصوم کو اپنی گرفت میں لیے کھڑا تھا جبکہ لریب غصے اور بے بسی سے چیخ پڑی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ سعدی نے سرد آواز میں کہا جیسے حکم چلا رہا ہو۔ میں سچ بتانے آئی ہوں، لریب نے مضبوط لہجے میں کہا۔ یہ سب میں نے کیا تھا، میں نے ہی پریس میں وہ خبر دی تھی اور یہ سچ تھا۔ سعدی کے قدم ایک لمحے کو ڈگمگائے۔ کیا؟ ہاں، جولیانا کو میں نے نہیں پھنسایا تھا، وہ سچ میں قصور دار تھی، لیکن اس بچے کو مت ستاؤ، اس کا کوئی قصور نہیں۔ سعدی نے حیرت، غصے اور الجھن کے یہاں ملے جلے تاثرات کے ساتھ لریب کو دیکھا، پھر ایک جھٹکے سے بچے کو چھوڑ دیا۔ تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا لریب۔ اس نے دانت پیسی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک تھی۔ رات کے پہر لریب سکون سے سو رہی تھی۔ اسے ہمیشہ لگتا تھا کہ دروازہ بند کر کے سونا اسے محفوظ بنا دے گا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ حویلی کس کی ہے، کہ یہاں کا اصل مالک کون ہے۔ سعدی یوسف، جس کے پاس ہر کمرے کی چابیاں موجود تھیں، وہ انتظار کر رہا تھا۔ رات کے 3:30 بجے اس نے کلائی پر بندھی گاڑی دیکھی، مسکرایا اور بڑبڑایا۔ اب وقت آ گیا لریب، یہ زندگی کا ایسا سبق ہوگا جو تم کبھی نہیں بھول پاؤ گی۔ وہ بستر سے اترا، جیب سے چابیاں نکالیں اور دھیرے سے حویلی کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سعدی کی نظر لریب پر پڑی تھی جو سکون کی نیند سو رہی تھی، لیکن اگلے ہی پل اس کی نظر ٹیبل پر پڑی جہاں کتابوں کا ایک ڈھیر تھا۔ اتنی ساری کتابیں دیکھ کر سعدی کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ایک کتاب کو بغور دیکھنے لگا تھا اور جیسے ہی اس نے کتابوں کا مواد جانا اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیرانی بڑبڑایا۔ یہ چھوٹی سی لڑکی جو بھی جوان ہوئی ہے، یہ اتنی مشکل کتابیں کیسے پڑھتی تھی؟ سعدی کی نظریں کتابوں پر جمی تھی اور پھر اس نے اپنی نگاہ لریب کی طرف موڑی۔ لریب کا ایک ہی خواب تھا اور وہ تھا کہ وہ بہت بڑی افسر بنے گی۔ وہ رات کو کتابوں میں غرق ہو کر اس خواب کو حقیقت بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ کل ہی اس کا ایگزام تھا۔ تمہارا یہ خواب میں کبھی بھی پورا نہیں ہونے دوں گا لریب، سعدی نے سرگوشی کی۔ اگر تم افسر بن گئی تو پھر ہم باپ بیٹا دونوں برباد ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر سعدی غصے میں لریب کے پاس پہنچا۔ لریب کی آنکھیں کھل گئی اور جیسے ہی اس نے کسی کے قریب آنے کا احساس کیا، فوراً اٹھ کر پوری قوت کے ساتھ سعدی کو پیچھے دھکیل دیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ لریب کی آواز میں غصہ اور گھبراہٹ تھی۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ کیا ہوا ہے؟ نکاح ہو چکا ہے ہمارا، بس تمہاری یاد آ رہی تھی تو آ گیا، سعدی نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اتنا چلانے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ ہے نا آس پاس اور بھی کوارٹر ہیں، تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ کوئی اور کیا سوچے گا؟ میں نے کہا چھوڑو مجھے۔ لریب کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ سعدی نے دوبارہ قریب آنے کی کوشش کی لیکن لریب نے فوراً ایک کانچ کے گلاس کو اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا۔ سعدی وہیں بے ہوش ہو گیا۔ لریب کے پاس وقت کم تھا، اس نے جلدی سے اپنی ضروری چیزیں سمیٹی اور وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ وہ بھاگتے بھاگتے تھک چکی تھی، سانس تیزی سے پھول رہا تھا لیکن اس کا دل بے چین تھا۔ پھر اچانک دور کہیں ایک جھوپڑی نظر آئی۔ اس نے جھوپڑی کے دروازے کو بجایا، اندر سے ایک بوڑھی عورت نکلی۔ سعدی کے دل میں لریب ابھی تک نہیں گئی تھی، لیکن یوسف کی باتوں نے اسے تسلی دی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ لریب کو مکمل طور پر بھول جائے۔ دیکھو ہمیں ایک پوائنٹ مل گیا ہے، یوسف نے اپنے بیٹے سے کہا۔ لڑکی خود بھاگ گئی ہے، اس سے ہمارے اچھے پوائنٹس بڑھ جائیں گے۔ اب ہمیں لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کی موقع ملا ہے۔ سعدی نے یہ بات تسلیم کی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ لریب کو اپنی زندگی سے نکال کر بھی کبھی واپس نہیں سوچے گا۔ دوسری طرف لریب کی زندگی میں تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ ایک نیا عزم لے کر آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی مددگار وہ بوڑھی عورت بن چکی تھی جو اسے پڑھائی میں رہنمائی فراہم کرتی تھی اور اس کے لیے کھانا بھی لے آتی تھی۔ اس کی محنت اور عزم کے باعث اس کے پیپرز بہت اچھے ہوئے اور وہ بہت جلد ایک بڑی افسر بن گئی۔ لریب نے اپنا انتقام لے لیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یوسف خان اور سعدی یوسف خان کو زمین میں ملا کر رہے گی۔ اس نے ان دونوں پر کیس کر دیا جو کئی سال تک اپنی سیاحت کے ذریعے حکومت کر رہے تھے اور اپنی فتح کو اپنی تقدیر سمجھ رہے تھے، لیکن جیسے ہی ان دونوں کو اس خبر کا پتہ چلا ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ڈیڈ، وہ لڑکی پھر سے ہماری زندگی میں آ گئی ہے۔ سعدی کی آواز میں خوف تھا۔ یوسف نے فوراً سعدی کو سمجھایا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اسے قابو میں رکھو، تم نے تو اسے حویلی سے نکال دیا تھا۔ اگر وہ حویلی میں ہوتی تو کبھی بھی ہم پر یہ وار نہ کرتی سعدی، میں کہتا تھا
تم فوراً اسے واپس لے آؤ ورنہ ہم دونوں جیل میں ہوں گے۔ یوسف کی آواز میں غصہ تھا، لیکن سعدی کو لاریب کو دوبارہ لینے جانا مشکل ہو رہا تھا۔ پھر بھی اپنے باپ کی باتوں پر مجبور ہو کر وہ پولیس اسٹیشن واپس گیا۔ اس دوران لاریب اپنے دفتر میں کام میں مگن تھی۔ ایک دن اس کی اسسٹنٹ نے آ کر بتایا کہ کوئی ان سے ملنے آیا ہے۔ میم، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے؟ اسسٹنٹ نے کہا۔ لاریب بغیر اوپر دیکھے کہا، انہیں اندر بھیج دو۔ کچھ دیر بعد اسسٹنٹ واپس آئی اور کہا، وہ اندر نہیں آنا چاہتے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ باہر آ کر ملیں۔ لاریب نے لاپرواہی سے جواب دیا، میں باہر جا کر کسی سے نہیں ملتی۔ جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے وہ میرے پاس آتا ہے، جس کو مجھ سے مطلب نہیں وہ جا سکتا ہے۔ لاریب ابھی بھی اپنے کام میں مگن تھی کہ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ لاریب کو یقین تھا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ سعدی ہے، جس نے آخر کار اس سے ملنے کی کوشش کی تھی۔ اس لیے تو اس نے نظر اٹھا کر بھی سامنے نہیں دیکھا تھا، بلکہ فوراً بولی، مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گے، میں نے 2 سال اس وقت کا انتظار کیا تھا۔ کیا ہوا، تم ڈر گئے ہو؟ کہتے ساتھ اس نے ایک نظر سعدی کو دیکھا تھا جو انگارہ برساتی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ تم نے یہ اچھا نہیں کیا لاریب، اس جنگ کو اتنا مت بڑھاؤ، اس کو مت لڑکاؤ، اس کو ختم کر دو تو بہتر ہوگا، ورنہ تمہیں پتہ ہے ہم لوگ کتنے طاقتور ہیں۔ سعدی نے اس بار بھی اپنی طاقت جھاڑی تھی۔ پھر تم بھی یہ اچھی طرح جان لو کہ اس بار تمہارا پالا اس ڈری سہمی لڑکی سے نہیں بلکہ شہر کے ایک افسر سے پڑ رہا ہے، جس کے انڈر پوری پولیس ہے، جو چاہے وہ کر سکتی ہے۔ یہ سن کر سعدی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ کیا چاہتی ہو تم، مجھے بتاؤ۔ تبھی وہ فوراً بولی، تمہیں یاد ہوگا سعدی، تمہارے باپ نے گناہ کیا ہے، مجھے اس گناہ کی سزا اسے دینی ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ جب سعدی نے کہا، تو پھر تمہارا مجھ سے کیا مطلب ہے، تم میرے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ وہ تو میرے باپ نے گناہ کیا تھا، تم اسے سزا دو نہ مجھے کیوں بیچ میں لا رہی ہو؟ تو یہ سن کر وہ پہلے تو خاموش ہو گئی تھی، پھر کہا، ٹھیک ہے، تم خود اپنے باپ کو کسی طریقے سے پولیس اسٹیشن لے آؤ، پھر اس کے بعد تم پر سے یہ الزام ہٹوا دوں گی۔ لاریب کی بات سن کر سعدی پہلے تو گہری سوچ میں پڑ گیا، اسے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں۔ کچھ دیر سوچ کر بولا، ٹھیک ہے، میں کل تمہارا یہ کام کر دوں گا، تم تیار رہنا۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا تھا۔ کیا ہوا سعدی، کیا کہہ رہی تھی وہ بدتمیز لڑکی؟ یوسف خان، جس کی جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی، گھبرا کر بولے۔ سعد فوراً بولا، دراصل وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کو یہ الزام ہٹوانا ہے تو کل آپ کے پاس ملنے پڑے گا۔ سعدی یوسف خان سے نظر ایک چراتے ہوئے کہا اور وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ کیا اسے اپنے باپ کو دھوکہ دینا یا نہیں چاہیے؟ وہ گہری سوچ میں پڑ گیا تھا۔ سیاست کی زندگی میں کوئی کسی کا باپ یا بیٹا نہیں ہوتا، بس ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے ہی سوچتا ہے۔ تو سعدی یوسف، تم بھی اپنے مفاد کے لیے سوچو۔ سامنے آئینے پر اس کا ایک عکس دکھا رہا تھا، اگلے پر اچانک سے ایک اور عکس نمودار ہوا۔ نہیں نہیں سعدی، تمہارا باپ ہے، تمہیں پیدا کرنے والا ہے، ایسا بھلا تم مجھے دھوکہ کیسے دے سکتے ہو؟ اتنی دیر میں دوسرا آیا، بولا، نہیں سعدی، تمہیں نہیں پتا، تم اپنے باپ کے گناہ کی وجہ سے یہ دونوں پھنس رہے ہو۔ تم کیوں اس میں پھنسو؟ تمہارے باپ نے گناہ کیا ہے نا؟ اس وقت نشانہ کرتا دھیان سے گاڑی چلاتا، اس نے بھی تو اس بیچاری لڑکی کے ماں باپ کو جان سے مارا ہے، اس کی سزا تو بنتی ہے نا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، تمہیں کوئی سزا نہیں ملے گی۔ سعدی نے آنکھیں بند کر لی تھیں، گہری سانس لینے لگا تھا۔ جب بے چینی اور بے زیادہ بڑھنے لگی تو سگریٹ نکال کر اس کی کش لے کر اندھیرے کمرے میں دھواں اڑانے لگا۔ وہ ایک کے بعد ایک سیکنڈ کی پھونکیں مار رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ پھر اس نے ایک سخت فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ اس نے یہ بھی یہ سوچا تھا کہ اگر وہ اپنے باپ کو کل لے جائے گا پھر یہ ساری سیاست اس کے نام ہو جائے گی، سب کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے باپ نے ایک معصوم لڑکی کے معصوم باپ کو مارا ہے، یوں سارے لوگ اس کے باپ کے خلاف ہو جائیں گے اور پھر وہ اس شہر پر اپنی سیاست کرے گا۔ یہ سوچتے ساتھ ہی وہ گہری نیند میں چلا گیا تھا۔ یوسف خان نے جیسے ہی اپنے بیٹے کو خود سے دور جاتے ہوئے دیکھا تو فوراً بولا، کیا ہوا ہے سعدی، تم کیوں وہاں جا رہے ہو؟ کیا تم نے نہیں اپنا الزام ہٹوانا؟ سعدی بولا، ڈیڈ شاید بھول رہے ہیں، یہ گناہ آپ نے کیا تھا، اب وقت آ گیا ہے اس گناہ کی آپ کو سزا ملے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو سعدی، مجھے دھوکہ کیسے دے سکتے ہو؟ میرے بیٹے ہو تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ یوسف خان نے غصے میں کہا۔ سعدی خاموشی سے وہاں سے واپس چلا گیا تھا۔ یوسف خان نے بھاگنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن ہر طرف سے پولیس نے اسے گرفتار کر لیا تھا۔ اتنے میں لاریب وہاں آئی تھی۔ پولیس کی وردی میں لاریب کو دیکھ کر یوسف خان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ یاد ہے انکل، آپ نے کیسے میرے ماں باپ پر گاڑی چلا دی تھی؟ اب وقت ہو گیا ہے، آپ کو سزا ضرور ملے گی۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آپ کے بیٹے کا اس میں کوئی قصور نہیں، اس لیے وہ اب جیل کی سلاخوں سے باہر رہے گا۔ نہ اس نے باقی سب بے قصور لوگوں کو حق مارے ہیں، لیکن کوئی ثبوت نہیں ہے جس کی وجہ سے میں اسے پکڑوا نہیں سکتی۔ یہ کہتے ہوئے لاریب نے یوسف خان کو جیل میں ڈال دیا۔ میں نے سنا ہے تم نے ابھی تک مجھے طلاق نہیں دی، مجھے تو لگا تھا تم مجھے چھوڑ چکے، مجھے طلاق دے دو۔ لاریب اسے یہاں حویلی میں پھر سے آئی تھی، وہ سعدی سے ملنے آئی تھی۔ اسے پتہ چلا تھا کہ ابھی بھی وہ سعدی کی بیوی ہے، کیونکہ خبروں پر یہی چل رہا تھا۔ اور تو اور سعدی نے سب کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ اس نے ابھی تک اسے طلاق نہیں دی۔ تم کیوں چاہتی ہو کہ میں تمہیں طلاق دے دوں؟ سعدی نے فوراً بولا، کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، میں اسے اب اور انتظار نہیں کروا سکتی، مجھے اس سے شادی کرنی ہے، بہتر یہی ہے کہ تم مجھے طلاق دے دو۔ سعدی نے یہ بات سنی تو وہ فوراً سخت ہو گیا تھا، ایک نظر لاریب کو دیکھنے لگا تھا جو بالکل غصے میں آ کر اس نے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ طلاق نہ دی تو پھر تم پر بھی کیس کر دوں گی، لاریب نے تیز آواز میں کہا۔ سعدی اس کی بات سن کر ڈر گیا تھا۔ اس عرصے میں اگر کسی نے لاریب کا ساتھ دیا تھا تو وہ اور کوئی نہیں بلکہ اس بوڑھی ماں کا وہ بیٹا تھا جو کہ دوسرے شہر میں پڑھائی کر رہا تھا۔ بلاج لاریب سے 3 سال بڑا تھا اور اس نے ہمیشہ لاریب کی پڑھائی میں مدد کی تھی۔
اس کے بعد جب لریب کی جاب لگ گئی تو بلاج اب بھی اس کی مدد کرتا تھا۔ لریب اس وقت اپنے مستقبل میں ہی مصروف تھی، پڑھائی کے علاوہ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بلاج تھا جو اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ جھونپڑی میں رہتا تھا۔ ایک دن بلاج جیسے ہی واپس جھونپڑی میں آیا، اسے کچھ عجیب سی تبدیلی نظر آئی۔ دروازہ بند تھا اور اس کی بوڑھی ماں دروازے کے پاس نہیں کھڑی تھی، جو عام طور پر اس کے آنے سے پہلے اس کا انتظار کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ تھوڑا مشکوک ہوا اور جب اندر جا کر اس حسین جمیل لڑکی کو دیکھا تو فوراً اپنی ماں سے پوچھا، اماں یہ کون ہے؟ اس کی ماں نے ساری بات بتا دی اور یوں دونوں کی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ بوڑھی ماں جب بھی اپنے بیٹے کو دیکھتی بلاج کو محبت بھری نظروں سے دیکھتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ محبت تھی جو صرف ماں کی ہوتی ہے۔ وہ کبھی بھی غلط فیصلے نہیں کر سکتی تھی اور اس نے صحیح پر کھا تھا کہ اس کا بیٹا لریب سے کتنی محبت کرنے لگا ہے۔ تب ایک دن اس نے بلاج سے کہا، تم اگر اسے محبت کرتے ہو تو اسے کیوں نہیں بتا دیتے کہ تمہیں اس سے محبت ہے؟ بلاج بولا، نہیں اماں، اس کا اپنا خواب ہے، وہ اپنا خواب پورا کرنا چاہتی ہے۔ اگر میں نے اسے بیچ میں تنگ کیا یا اپنے جذبات کا اظہار کیا تو وہ بھی اپنے خواب پر فوکس نہیں کر سکے گی۔ میں بھی اسے کچھ وقت دینا چاہتا تھا اور جیسے ہی اپنا خواب پورا کرے گی میں اسے اپنے دل کی بات کہہ دوں گا۔ 3 سال انتظار کرنے کے بعد جیسے ہی لریب افسر بن گئی، بلاج نے فوراً اسے کہہ دیا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ سن کر لریب کی ہی ایک دم باندھ پڑ گئی۔ بلاج کو ایسا لگا جیسے لریب کو اس کو یوں اظہار محبت کرنا پسند نہیں آیا، لیکن لریب نے اسے سمجھایا، دراصل بات یہ ہے کہ میں کسی کے نکاح میں ہوں جس نے مجھے ابھی تک طلاق نہیں دی، کیا تم مجھے لحاوی قبول کر پاؤ گے؟ بلاج نے یہ بات سنی اور اس سے پہلے اسے پتہ تھا کہ لریب اس سیاستدان سعدی یوسف کی منکوحہ ہے، تب اس نے کہا، ہاں مجھے تم کسی بھی حال میں قبول ہو۔ یوں لریب نے ایک آخری امید کے ساتھ سعدی کے پاس جا کر اسے طلاق لینے کی کوشش کی تھی۔ اس نے سعدی کو دھمکایا تھا کہ وہ اسے طلاق دے دے، لیکن ابھی تک 3 دن گزر چکے تھے۔ آخرکار تیسرے دن اس نے حویلی میں پولیس بھیج دی تھی اور پھر چند ہی عرصے بعد لریب کو یہ خبر ملی کہ سعدی نے اسے آزاد کر دیا ہے۔ آج پہلی بار لریب کو ایسا لگا تھا جیسے اس نے آزاد فضا میں سانس لیا ہو، جیسے اس کی زندگی کی سب گم شدہ خوشیاں واپس آ گئی ہوں۔ پھر کچھ ہی عرصے بعد بلاج نے لریب کو اپنا نام دے دیا۔ اس نے لریب کو وہ عزت دی تھی جو وہ اپنی محنت اور عزم کی وجہ سے حقدار تھی۔ یہ واحد مرد تھا جس نے لریب کو اس کے عہدے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے کردار اور جد و جہد کی قدر کرتے ہوئے اسے اپنایا تھا۔ بلاج نے لریب کے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا جب وہ افسر نہیں بنی تھی، اور اس وقت اس کا ساتھ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ثابت ہوا تھا۔ دوسری طرف یوسف خان کی سزا 5 سال کی تھی اور وہ 5 سال جیل میں گزار رہا تھا۔ ان 5 سالوں میں اس کا بیٹا سعدی یوسف، جو خود ایک نیا مقام حاصل کر چکا تھا، اپنے باپ کی غیر موجودگی میں دنیا کی خوشیوں سے بھرپور لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اولاد کے لائق نہیں ہے۔ اس نے اپنے باپ کی آنکھیں کھول دی اور یہ حقیقت واضح کی کہ اس دنیا میں وہ اکیلا ہے جس کا کوئی نہیں تھا۔ جو کچھ وہ کر سکا تھا وہ صرف اور صرف اپنے نام پر حاصل کر سکا، اور اس کے باوجود وہ اپنا مقام اور عزت نہ بنا سکا۔ تو کیسی لگی آپ سب کو کہانی؟ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔